बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 अप्रैल मंगल का दिन है। अहम खबरें आज ज़रा आपने थोड़ा वीलॉग ज़रा ध्यान से सुनना है और मैंने थोड़ा रगड़ा भी लगाना है, क्योंकि अडयाला जेल में आज खान की मुलाकात में क्या क्या होता रहा वो तफसील जब आप सुनेंगे तो आपके भी जज्बात वही होंगे। क़यादत की खिड़कियाँ कानों की खोलना बड़ा ज़रूरी हो गया। ताकत के मरकज़ में खुफिया इजलास में सियासी रहनुमाओं की शिरकत भी हुई और इसके साथ साथ साबिक़ DGI को एक अहम ओहदा मिलने का इम्कान भी है। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अगले 3 दिन बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं कि हमले का ख़तरा है और भारत ना छोड़ने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन और गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। वहाँ मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से और TLP से मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमाओं की आज ज़मानत भी। और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई का कैंप किसने उखाड़ा? गंडापुर हुकूमत खामोश क्यों है? इसकी वजह क्या है? कौन बनेगा इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस? ये भी आज केस चल रहा है। और बलूचिस्तान के दबंग रहनुमा सदाम तरीन की ज़मानत मंजूर हुई। और सनम जावेद पर तशद्दुद, नहती ख़वातीन पर जुल्म के पहाड़ जो तोड़े जा रहे हैं। और इसके अलावा जो हुकूमत से कुछ पार्टियों की डील्स भी हो रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा अहम बयान है कि वो दुनिया के तमाम लीडर्स को कंट्रोल करना चाह रहा है। अगर ये इस वीलॉग में ना कवर हुआ तो फिर अगले में चला जाएगा। इस वक्त तो देखें, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दुनिया की तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिलती हो कि जहाँ इस तरह के हालात हों अपोजिशन के लिए, ऐसे बिगड़े हुए हालात कि वो अपने मुतालबात मनवा ना सकें। अपोजिशन के जो हालात हैं इंतहाई आइडियल हैं। मईशत तबाह बर्बाद है। दाखिला अमन व अमान की सूरत हाल आपको पता है, दुनिया में दहशत गर्दी के वाक़यात में सर फहरिस्त हैं। मईशत के हालात आप देख लें कि कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। अगला बजट मंजूर होना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाह बर्बाद। आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हाइयों का शिकार है, कोई दोस्त मुल्क भी नहीं साथ खड़ा। और इस वक्त दबाव की सूरत हाल ये है कि बैरूनी दबाव की कि दुश्मन सरहदों पर दस्तक दे रहा है, मशरक़ और मगरब में दोनों तरफ। और फ़ौज के सपा सलार आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका में पाबंदियों के बिल तैयार हो रहे हैं। जमहूरियत की वापसी के लिए दबाव आ रहा है। और बरतानिया में बहुत बड़ी खबर जो अभी मैं आपको आगे चल के देता हूँ वो आपको अंदाज़ा होगा। वहाँ पटिशन जमा हो रही हैं कांग्रेस में और अमेरिका में। खुलेआम करारदादें बिल पेश हो रहे हैं कि इनके इंतखाबात जाली हैं। ये आइनी, अखलाकी, सियासी लिहाज से मुकम्मल तौर पर इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। बिल्कुल वही मामला जो 2011 में ट्यूनिस में अरब स्प्रिंग के दौरान हुआ, जहाँ मईशत तबाह थी, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी। अपोजिशन ने फ़ायदा उठाया, अवाम को साथ मिलाया और सदर ज़ैनुल आबिदीन को इक़्तिदार छोड़कर भागना पड़ा। सर्बिया में बिल्कुल यही मामला 2000 में हो चुका, वहाँ भी अपोजिशन ने इसी तरह ही किया। सदर जो स्लोबोदान मिलोसेविच था उसे इस्तीफ़ा देके भागना पड़ा। श्रीलंका, तुर्की, बांग्लादेश, ये सारा आप देखते रहें। अब ये हालात पाकिस्तान के अपोजिशन के लिए अपने मुतालबात मनवाने तहरीक के लिए मौजूद तरीन हालात हैं। दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसके पास सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में रहनुमा उनका इमरान खान, दुनिया का मकबूल तरीन रहनुमा, बरसगीर का सबसे मकबूल रहनुमा। और हालात अफसोसनाक मनाजर, दिल खून के आंसू वाकई रो रहे हैं। खान की तीनों बहनें बेसरो सामानी के आलम में लावारसों की तरह अडयाला जेल में 2-2 कौड़ी के गुल्लू भट्टों के हाथों तजलील हो रही। वो गुल्लू भट्ट पंजाब पुलिस का अलीमा खान को बाकायदा धक्के दे रहा था। मतलब ये अफसोस, गुस्सा, गम, ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी बुज़दिली, कॉम्प्रोमाइज़, अपनी सीटों का तहफ़्फ़ुज़ और ये जो खौफ है ये नज़र आ रहा है कि वो अडयाला जेल के बाहर नज़र नहीं आए। 40 दिन से ज़्यादा इमरान खान को हो गए अपने ख़ानदान से मुलाकातें नहीं की जा रही। इमरान खान की कैद को पहले नॉर्मलाइज जिस तरह किया गया, अब मुलाकातें ना होना एक आम मामला बनाया जा रहा है जी। हर हफ्ते यही ड्रामा, ट्रक लगा के रोक दिए जी। और लीडरशिप भी नहीं आती। देखिए अलीमा खान तो नौरीन खान तो कह रही थी कि अगर लीडरशिप नहीं आती हमें कोई गिला नहीं, हम तो जाएंगे अडयाला भी, अदालतें भी। लेकिन सवाल ये पैदा, लीडरशिप आए क्यों ना? उनकी ये मजाल कैसे हुए ना आए? 800 के करीब पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों के और ये सारे मेम्बरान मिला के बनते हैं। खान के नाम पर ये खंबे थे ना जो इलेक्शन जीते, 1 रुपया इनका इलेक्शन में नहीं लगा। नए सूट पहन के आज रंग बिरंगे बैग हाथों में लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। ये शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए कि यहाँ ये लोग आते नहीं हैं। इन पर जो इल्ज़ामात लगते हैं ना कि स्टाम्प पेपर लिख के दिए हुए इन्होंने, इन्हें नशिस्तें मिली, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें असम्बलियों में बैठने का तो मकसद समझ में नहीं आता। जिस तरह अदालतें कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, कोई चलती नहीं है, असम्बलियों के हालात भी आपके सामने। 2 साल में आप इन लोगों की कोई एक खातिर ख्वाह कामयाबी देख सकें? 6 महीने देखें किसी को नौकरी पे रखें, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल बनती है, एक रिपोर्ट बनती है कि भाई आपने क्या इस कंपनी के लिए काम किया है, आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपको निकाल देते हैं। पूरी दुनिया में सिस्टम है। इन्होंने 2 साल में क्या परफॉर्म किया? ये 40 दिन से इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। इन लोगों से लाएअमल पूछ पूछ के लोग थक गए। ये पोजीशन का इत्तेहाद नहीं बना सके, अवाम को जोड़ नहीं सके अभी तक, बुरी तरह नाकाम। और ओहदों पर, असम्बलियों पर इन्हें चाहिए इस्तीफ़ों का ऐलान करें कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम लोग बैठ के कि हम इन असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो करना है कर ले। वैसे कौन सी सारी चीज़ें कानूनी हो रही हैं? गैर कानूनी अदालतें हैं, गैर कानूनी असम्बलियाँ इस वक्त।
میں نے آپ کو کل یزید کے دور کا سمجھانے کی کوشش کی، وہاں بھی ایک دلیل ہوتی تھی کہ اسلام میں امیر کی اطاعت لازمی ہے. یہاں بھی یہ عوام کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں جی، ہمیں عوام نے ووٹ دیا، ہم نے ان کے مسائل حل کرنے ہیں. کون سے مسائل؟ گلیاں محلے پکے کروانے لوگوں نے، روڈ پکے کروانے، بجٹ میں سرپلس کروانا ہے لوگوں نے، سیکورٹی کے انتظامات کرے. اسی لیے ووٹ تو نہیں دیا کسی نے. پورے پاکستان میں جس مرضی سے پوچھے خان کی رہائی پہ ووٹ دیا گیا. اب ان کا پارلیمنٹ میں بیٹھنا صرف اور صرف ان کے ذاتی مفادات ہیں. ان کی اگلی سیاست ختم ہو جائے گی مکمل طور پہ اگر یہ فل فور اپنا یہ لائے عمل عوام کے سامنے نہ رکھ سکے پلان کے ساتھ. پاکستان کی سیاست یہ فارغ ہیں، ضرور کسی کی فائلیں ہیں، کسی کی ویڈیوز ہیں، کسی کرپشن سکینڈل ہیں، کسی کے نشست کے آپ کو پتہ ہے بہانے ہیں، کوئی ڈرا ہوا ہے، کوئی خوفزدہ ہے. انہیں چاہیے عزت کے ساتھ سیاست سے الگ ہو جائے، دستبردار ہو جائے. علی امین گنڈا پور کل تقریر کر رہے تھے جی سندھ کی نہروں کے بارے میں، خوشخبری سنا رہے تھے بہت بڑی. بھائی وہ تو مراد علی شاہ کا کام تھا، آپ کا کام تو عمران خان کی رہائی کا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے صوبہ سنبھالنے کے لیے عمران خان نے کہہ دیا آپ صوبہ سنبھالیں. جنید اکبر کا کام ہے صوبائی کنونشن کرے، وہ کہہ رہے ہیں میں کنونشن کر رہا ہوں، متحرک کر رہا ہوں. ابھی سوابی میں دیکھیں وہ چند لوگ عمران خان کے چاہنے والے 15-16 مہینوں سے گھر بار چھوڑ کے اپنے وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کل خیبر پختونخوا کی پولیس نے ان کا دھرنا ختم کروا دیا. میں وہ انٹرویو میں ان کو لوں گا ضرور، کی آپ باتیں سنیے گا. مطلب باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کی کوشش روک رہے ہیں بجائے کرنے. تو ان کے لیے تو جیسا میں نے کہا یہ سچویشن دیکھیں کتنی آئیڈیل ہے. ابھی بلاول نے سندھ میں ہوتے ہوئے احتجاج کی وجہ سے مشترکہ مفادات کونسل میں نہروں کے منصوبے کو رکوا دیا کہ جب تک اجازت نہیں دیں گے وفاق آگے نہیں بڑھے گا. یہ 8 رکنی کونسل کا جو میٹنگ تھی، شہباز شریف، خواجہ آصف تیس، امیر مقام، یہ علی امین، مریم نواز، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، سب لوگ تھے. بلاول کی بہت بڑی جیت ہے نہروں کے انتظام پر. اس نے کہا جی اتفاق رائے پیدا کریں، وفاق نہیں بنا سکے گا تمام صوبے جب تک رضامند نہیں ہوں، اس معاملے کو روک دیں. یہ وہ چولستان سے جو نہری منصوبہ جس میں دریائے سندھ سے آپ کو پتہ ہے چولستان ریگستان کو سیراب کے لیے 6 نہریں وفاقی حکومت بنانا چاہتی ہے. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم اس کی آڑ میں، حالانکہ یہ سارا منصوبہ جو وہ تحریک انصاف نے، وہاں علیم عادل شیخ نے، سیاسی جماعتوں نے، وکلا نے، قوم پرستوں نے، تنظیموں نے، سوسائٹیوں نے مظاہرے کیے، لیکن بلاول کریڈٹ لے گیا. علی امین گنڈا پور صاحب یہاں مشترکہ مفادات سے نکلے اس منصوبے کی خوشخبری جو وہ جس سندھ کی نہریں روک گئی. انہیں تو چاہیے تھا بتائیں ہم عمران خان کی رہائی پہ کیا بات کر کے آئے ہیں. عمران خان کی ملاقاتیں جو حکومت کے ساتھ معاملہ، کیونکہ آئینی اعتبار سے عدالتیں تو لکھ کے دے رہی ہیں ملیں، تو پھر رکاوٹ حکومت ہے، حکومت نہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر یہ اتنے بے بس ہیں تو پھر تو انہیں اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں جو 9 مئی کے بھی مقدمات 4 مہینے میں نپٹانے کا فیصلہ ہے، اس میں مختلف سزاؤں میں تحریک انصاف کے آدھے سے زیادہ پارلیمنٹیرین اڑ جائیں گے، یہ نائل ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجیے گا. اب یہ جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ تو اس وقت حالات سے بچنے کے لیے طریقے استعمال کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے، کسی طرح ہم اڈیالہ جیل نہ جائیں، خان کی رہائی کی کوئی کوشش نہ کریں، کوئی بیانات نہ دیں، سوشل میڈیا نہ استعمال کریں، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہماری نشستیں نہ چھینیں. اس وقت تو حالات جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی موافق ہیں. مطلب آرمی چیف کے خلاف دیکھیں جہاں بھارت تیاریاں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، وہاں جو ولسن کی پابندی کا بل. ابھی برطانوی وزیر اعظم کو آج 10 نکات پر بڑی پٹیشن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جمع کروائی گئی. انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر، ان پر پابندیوں کا مطالبہ کیا. برطانوی شہریوں کے جو اہل خانہ ہے پاکستان میں، انہیں ہراساں کرنے کا الزام ان پہ لگا ہے. پھر عدلیہ میں خفیہ اداروں کو استعمال کرنے کا الزام، صحافیوں کو اغوا، ان کے خاندان کو اغوا، جو ابھی احمد نورانی کے 2 بھائیوں کے ساتھ ہوا، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو عدلیہ میں اس وقت مینج کی جا رہی چیزیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ کامن ویلتھ سے غیر متنازع جیوری سسٹم بنا کے اس کیس کو چلایا جائے. 13 GB کا ڈاٹا انہوں نے آج جمع کروایا ہے. تو یہ تو معاملات وہاں انٹرنیشنل سطح پہ ہو رہے ہیں. پھر اوپر سے خواجہ آصف کا جو بیان اقوام متحدہ میں، جس کا آج ہندوستان نے باقاعدہ خواجہ آصف کا سہولتکار ہونے کا ثبوت دیا ہے. نون لیگ کی فوج کے ساتھ روایتی دشمنی، یہ عین وقت پر عین موقع پر بڑی چوٹ انہوں نے ماری. یہ خواجہ آصف کا بیان عام نہ لیں. یہ جو اقوام متحدہ میں بات ہو رہی ہے، بھارت اسے کیش کر رہا ہے، اقوام متحدہ کے سامنے مطالبات رکھ لے کہ آرمی چیف سمیت پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے. اور ثبوت جس طرح ماضی میں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں حملہ بھارت میں مانا، کلبھوشن جادو کا کیس انٹرنیشنل عدالتوں میں اعتراف ہوئے. اب خواجہ آصف کی یہ ماضی کی فوج کی تقریریں تو ایک طرح سے جنگیں ہارنے کے تانے تھے. اب یہ جو اس کا بیان ہے، یہ اب آپ کو اگلی دہائیوں تک نظر آتا رہے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑا پلاننگ سے یہ بیان دیا گیا ہے. یہ دنیا کا کسی اور ملک میں ہوتا تو خواجہ آصف اب تک گرفتار ہو جاتا، لیکن یہاں خواجہ آصف کو کیوں کچھ نہیں کہا جا رہا کہ شریف خاندان کی ایک بہت پرانی روایت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ پر ہمیشہ اپنی لات رکھنا چاہتے ہیں. یہ نواز شریف کی عادت ہے، 5 آرمی چیف نے اس طرح لڑا ہے ان سے. ہندوستان کے معاملے پر یہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یاد رکھیں پاکستان کی تو سفارتی محاذ پر بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن یہ شریف خاندان کی اسٹیبلشمنٹ پر بہت بڑی وار تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے حالات بڑے ابھی تو ان کے صحافیوں کو کہا گیا نا کہ آپ توجہ ہٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ پاک بھارت کی جنگ کو اٹھائیں. ان کے جو صحافی روزانہ کی بنیادوں پر آپ کو جھوٹی خبریں، جس طرح ہندوستانی میڈیا کرتا ہے،
کبھی ڈرون گرایا، کبھی ترکی کا اسلحہ آ گیا جی، کبھی بھارت کا جہاز ہم نے گرا دیا جی. اب یہ افواہیں عام طور پہ تو دیکھیں جنگ میں یا اس طرح کے معاملات میں چلتی ہیں. یہ تو اور بات ہے اب سوشل میڈیا پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس 1 منٹ میں خبر کی تصدیق کر دیتی ہے. تو یہ بیانیہ تو چل نہیں سکتا. 1971 میں چلا تھا ان کا بیانیہ. وہ جی امریکی بحری بیڑے آ رہے ہیں جی، 65 میں تیل سے بھرے جہاز آ رہے ہیں جی، 65 میں جنگ پہ عوام ہاتھوں سے میزائل روک رہی تھی. اب وہ 71 کی اخباریں پڑھیں. آخری وقت تک وہ جنرل نیازی کے جو عوام کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے بیان دیتا رہا، اور 16 دسمبر اس کا پستول جنرل اروڑا کے ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا. یہ وہی بیانیہ بنایا جا رہا ہے. انہیں کوئی حلف یاد کرا دے تو وہ دہشت گرد، کوئی کہہ دے ٹویٹر سے پابندی ہٹا دیں، کوئی سوال پوچھ لے. ابھی وہ چیئرمین پی ٹی اے کو سوال پوچھا، وہ آگے سے حدیث سنا رہے تھے ٹویٹر کھولنے سے متعلق کہ فائر وال کہ جی آپ نے حدیث سنی. اب 10,000 مزید احادیث موجود ہے، وہ بھی ذرا سنائے انہیں کوئی، لیکن وہ نہیں سنیں گے. صنم جاوید نے ترغیب کی، تلقین کی کہ بارڈر پر جا کے حفاظت کریں، تو اس پہ تشدد کر دیا انہوں نے. آج اسے پیش کیا گیا تصاویر دیکھیں آپ، کتنے افسوس اور ظلم کی بات ہے. گلو بٹ آپ کو پتہ خواتین پہ تشدد. اور پنجاب کی تحریک انصاف کے جو رہنمان کی مردگانگی نہیں جاگ رہی. حقیقت میں صوبائیت کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کی بہت قربانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مینڈیٹ یہاں ملا ہے اور یہاں کی لیڈرشپ بالکل فیل ہے. صوبائیت کا کارڈ تو دیکھیں عمران خان نے تو ہمیشہ اس قوم کو جوڑا ہے، صوبائیت سے، لسانیت سے، فرقہ واریت سے نکال کے قوم بنایا ہے. لیکن ان لوگوں کی ذہنیت صوبے کی حد سے باہر نہیں نکلتی. ابھی وہ ایمل ولی جو ہے، اس سے صحافی پوچھ رہا تھا کہ پاک فوج پختون اس وقت لڑنے کے لیے تیار ہے، بیٹھے ہوئے فوج کے ساتھ جائیں گے؟ وہ کہتا ہے پختون کس لیے جائیں بھائی، اس دفعہ پنجابی جائیں گے. اور یہ شخص موجود کہتا ہے ہم نہیں لڑیں گے کسی کے ساتھ. یہ اتحادی جماعت کا سب سے اہم رہنما، اندازہ کریں ان کا. اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں بڑے سسٹمیٹک طریقے سے سب کو قابو کیا. جس طرح وہ مذہبی جماعتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ باہر آ جائے جی، بڑی اسٹریٹ پاور ہے جی، بڑی اسٹریٹ پاور ہے ان کی. اسٹریٹ پاور دیوار پہ لکھی ہوئی ان کی، کیا اسٹریٹ پاور ہے جی. ابھی وہ لبیک نے 1 مئی کو فلسطین پہ اعلان کیا تھا مارچ کا. ایک تلال چودھری کے ساتھ کی ملاقات ہوئی، سارا پلان ان کا ٹھوس ہو گیا. محسن نقوی مولانا فضل الرحمان سے ملنے چلا گیا، وہاں سے راستہ نکلا، حافظ نعیم الرحمان کے پاس منصورہ پہنچ گیا محسن نقوی، وہ سارے ڈھیر ہو گئے وہیں. تو یہ سب کے سامنے سسٹمیٹک کس طرح مینیج کیا جاتا ہے. عدلیہ کا تمسخر، عدلیہ کے حالات دیکھ لیں ذرا آپ. مزے کی بات، یہ چیف الیکشن کمشنر آپ کو ریٹائر ہو چکا ہے. اس کے ساتھ جو سندھ اور بلوچستان کے ممبران ہیں وہ بھی ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ کا. یہ اعظم خان نے سماعت کرنی تھی آج. بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ عدالت نے چیف الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کو جواب دیں. آپ بھائی ان لوگ ریٹائر ہو گئے، ان کو اب کب لگائیں گے، اپوزیشن سے مشاورت کب کریں گے؟ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کہ چھوڑو، ہم نہیں دیتے جواب، جو کرنا ہے کر لو. عدالت نے مجبور ہو خود ہی 19 مئی کی اگلی ڈیٹ ڈال دی. اندازہ کریں. بشرا بی بی کی جیل میں جو آپ کو پتہ ہے وہاں سہولیات کا کیس، اس میں سپرنٹینڈنٹ کیا لکھتا ہے رپورٹ میں کہ آپ مریم نواز سے جا کے اجازت لیں، مریم نواز کی حکومت سے رجوع کریں. مقصد کیا ہے کہ بشرا بی بی مریم نواز کی منت طلع کرے گی یا مجھے جیل صاف کروا دیں یا باتھ روم صاف ہو. مطلب یہ ان کی صرف سوچ ہے اس وقت. وہ محسن اختر کیانی نے ایک فیصلہ دیا، صحافی جو سمی ابراہیم صاحب ہیں ان کی پابندیوں سے باہر جو جانے کا معاملہ تھا کہ وہ ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالا، وہ دوبارہ انہوں نے ڈال دیا. اور عدالت کی پتہ سننی ہی نہیں انہوں نے نا، سیدھی سی بات. مستقل چیف کے معاملے پر ابھی دیکھ لیں، وہ اس میں بھی ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے. خان کی ملاقاتوں کے معاملے پر وہ جاتے ہیں، وہ جج لکھ کے چیف جسٹس دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ملنے دیتے، جو کرنا ہے کر لو. یہ کمزوری صرف اور صرف تحریک انصاف کی ہے. ابھی اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل خبریں، لیکن ویڈیو میں آپ کو پتہ ہے زیادہ لمبی کرتا نہیں، ورنہ میں تو بولتا ہی رہوں گا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.